تو میں عدلیہ کا احترام ہے میرے دل میں. اس سب کے باوجود عدلیہ کا میرے دل میں احترام ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب جنرل فیض جیسا شخص ادارے کی آڑ میں چھپتا ہے تو وہ ادارے کو بدنام کرتا ہے. اسی طرح جب ثاقب نثار جیسا شخص جب کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو انگلیاں ادارے پہ اٹھتی ہیں. میں اور عدلیہ میں بہت، جس طرح پاکستان کے آرمڈ فورسز میں بہت پروفیشنل محب وطن افسران ہیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اپنی آئینی حدود تک محدود رکھتے ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ہم ادارے کی قدر کرتے ہیں. وہ میرا ادارہ ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ان کی عزت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اگر ہم جنرل فیض پر انگلی اٹھاتے یا جنرل فیض کے خلاف ثبوت دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جنرل فیض کو ادارے سے الگ کیا جائے. جنرل فیض اپنے جو بھی انہوں نے کام کیے اس کا وہ خود جواب دے. ادارہ کیوں جواب دے؟ ادارہ کیوں داغدار ہو؟ اسی طرح میں عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کے گناہوں کا اور وہ لوگ جو پاناما میں شامل تھے ان کے گناہوں کا بوجھ عدلیہ نہ اٹھائے. وہ ثاقب نثار جو کہ ہر طرح سے عبرت کے نشان بن چکے، جس کا سچ سامنے آ چکا ہے، میں یہ عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کا بوجھ یہ عدلیہ نہ اٹھائے. ہم بطور جماعت اور ہم بطور پاکستانی عدلیہ کو کسی بھی شک و شبہ اور تنقید سے بالا تر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارا بہت ہی پیارا وطن ہے اور اس وطن میں تب تک یہ وطن کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب ہمارے پاس ایک ایسی عدلیہ موجود نہ ہو جو تنقید سے اور شک و شبہ سے بالا تر لگائے. انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو ضمانت کے لیے جب درخواست آئی تو جنرل فیض صاحب ان کے گھر تشریف لائے، اس وقت کے ڈی جی سی، اور ان کو کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں دینی. تو یا تو آپ اس بات پہ آ جائیں کہ ضمانت نہیں دینی ورنہ آپ بینچ پہ نہ بیٹھیں. تو انہوں نے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج نے جب یہ الزام لگایا تو وہ ویڈیو بھی جھوٹی ہے. وہ جج صاحب تو آج بھی موجود ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب، گو ریٹائر ہو گئے انصاف کے انتظار میں، لیکن وہ تو آج بھی موجود ہیں. کیا جن پر الزام لگایا گیا، جن پر یہ سنگین نوعیت کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈی جی سی ہونے کے باوجود وہ ایک جج کے گھر میں گئے اور جج کے گھر میں انہوں نے جا کے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، کیا کبھی جو جنرل فیض صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو آ کے ڈینائی کیا؟ ورنہ اگر آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں، انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگتا ہے تو آپ کا سب سے پہلا جو انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا تو آپ سامنے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو 2018 سے اب 2021 ختم ہو رہا ہے، آج تک جنرل فیض صاحب نے کبھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کیونکہ یہ بات سچ ہے. اور اب میں کورٹ میں ان کو لے کر گئی تو اب کورٹ میں وہ درخواست میری ہے تو انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مجھے غلط کورٹ میں لے گئی ہیں تو کورٹ کو یہ کہیں کہ یہ درخواست غلط ہے. میں تو یہ اپیل کروں گی اپنے کورٹ سے کہ جنرل فیض صاحب کو اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دونوں کو بلایا جائے، وٹنس باکس میں کھڑا کیا جائے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا جائے کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے. دودھ کا دودھ، پانی